بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری ایک عظیم محدث تھے۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ حدیث کا ایک ایسا ذخیرہ جمع کیا ہے جو قرآن پاک کے بعد دنیا کی تمام کتابوں سے صحیح ہے۔ آپ کا وطن بخارا تھا جو ایشیا میں جمہوریہ ازبکستان کا شہر ہے۔ وسط ایشیا کا پرانا نام ماوراء النہر تھا۔ وسط ایشیا کے علاقے ازبکستان میں بہت سی مسلمان شخصیتیں پیدا ہوئیں، جن میں امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام سرخسی، امام زمخشری اور فارابی وغیرہ شامل ہیں۔ جمہوریہ ازبکستان میں آج کل 88% مسلمان ہیں۔ بخارا شہر کی اصل شہرت امام محمد بن اسماعیل ہی کی وجہ سے ہے۔ تقریباً 1200 سال گزرے، بخارا شہر میں ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کے ایک آدمی کا نام مغیرہ تھا۔ یہ خاندان مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت بخارا کے حاکم کا نام جعفی تھا۔ مغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی۔ وہ یمان جعفی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اہل عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کسی غلام کو آزاد کرتے، اس غلام کا شمار اسی خاندان میں کرتے جس نے اسے آزاد کیا ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی اسلام قبول کرتا تو اسے اسی کی نسبت سے پکارا جاتا جس قبیلے کے ہاتھوں وہ اسلام قبول کرتا۔ کیونکہ مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، اس لیے وہ جعفی کہلائے۔ مغیرہ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا نام اسماعیل رکھا۔ یہی اسماعیل امام محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ گویا امام بخاری کے والد اسماعیل، دادا ابراہیم اور پردادا کا نام مغیرہ تھا۔ اسے عربی میں یوں کہتے ہیں، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی۔ امام محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل اللہ سے بہت ڈرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، نیک اور عالم تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر پابندی سے عمل کرتے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا، لیکن آپ نے عمر بھر حرام کا ایک پیسہ بھی کمائی میں شامل نہیں ہونے دیا۔ کاروبار میں جھوٹ، بددیانتی، ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی، دھوکہ، چیزیں مہنگی فروخت کرنا، ان تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور پھر جو کوئی ایسا کرے اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گوشت اور خون جو حرام سے پرورش پائے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسماعیل کو علم سے بہت دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بخارا شہر میں جتنے بڑے بڑے عالم تھے ان سب سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس دور میں حدیث کے علم پر بہت توجہ دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ ان کے استادوں میں حماد بن زید اور ابو معاویہ مشہور استاد ہیں۔ اسماعیل نے اپنے گھر میں کتابوں کا بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا، یعنی کہ ان کی بہت بڑی ذاتی لائبریری تھی۔ امام بخاری کی والدہ بھی ایک بہت نیک اور صالحہ عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی عورت کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، اپنے خاوند کی امانت کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو یہ صفات عطا کی تھی۔ امام محمد بخاری جمعہ کے روز 13 شوال 194 ہجری کو پیدا ہوئے۔ والدین نے محمد نام رکھا۔ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ جب انسان کا یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے واپس بلا لیا جاتا ہے۔ ابھی امام محمد کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی والدہ پر آن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ کی والدہ نے نگرانی کا فریضہ خوب ادا کیا۔ آپ کی تربیت اس طرح کی جس طرح ایک مسلمان ماں کو کرنا چاہیے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو والدین بھی اچھے دیے،
اور شوق و ذوق بھی اچھا دیا۔ اللہ کی مرضی آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی اور ایسی خراب ہوئی کہ بینائی جاتی رہی۔ بہت علاج کیا لیکن آرام نہ آیا۔ ایک مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ بیماری دور کرنے پر کوئی قادر نہیں، شفا دینا اللہ ہی کا کام ہے اور دعائیں بھی وہی قبول فرمانے والا ہے۔ امام محمد بخاری کی والدہ نے دن رات رو رو کر دعائیں کی تاکہ اللہ ان کے لخت جگر کی بینائی درست کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر ماں باپ کی دعا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 شخصوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی درست ہو گئی اور ایسی درست ہوئی کہ آخری سانسوں تک وہ چاند کی چاندنی میں بھی اچھی طرح لکھتے اور پڑھتے تھے۔ آپ کو علم کا شوق اور دین کی محبت والد سے ملی تھی۔ والدہ کی تربیت نے اسے 2 چند کر دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ اور ذہانت عطا کی تھی۔ آپ جو سبق ایک بار سن لیتے، لفظ بلفظ یاد ہو جاتا۔ 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، حدیث کا ابتدائی علم بھی سیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ اسے جنت کی شاہراہوں میں سے ایک راہ پر ڈال دیتے ہیں اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دین کا علم اسی جذبے سے حاصل کیا اور دن رات اس میں مگن رہے۔ آپ کی 11 سال کی عمر تھی۔ ایک استاد صاحب حدیث سنا رہے تھے، ان سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے غلطی کے بارے میں ان کو بتایا۔ استاد صاحب نہ مانے کیونکہ زبانی پڑھا رہے تھے، اس لیے گھر جا کر کتاب کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، تم نے سچ کہا تھا اور میں غلطی پر تھا۔ وہ خود کہتے ہیں، میری عمر 16 برس تھی جب میں نے امام وکیع اور عبداللہ بن مبارک کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھی۔ امام وکیع اور عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے۔ ایک اور عالم ابو بکر ابی عتاب کہتے ہیں کہ ہم نے محمد بخاری سے درس حدیث سنا اور اسے لکھا، اور اس وقت ابھی آپ کی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، یعنی چھوٹی سی عمر میں ہی علم میں مشغول ہو گئے اور اس میں اس طرح جی لگایا، محنت کی، وقت کی قدر کی کہ بڑے بڑے عالم بھی آپ کے علم کا اعتراف کرنے لگے۔ 16 برس کی عمر میں آپ نے حج کا سفر کیا۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا سفر تھا۔ اسی سفر میں آپ کی والدہ محترمہ اور بڑے بھائی بھی ہمراہ تھے۔ یہ دونوں تو حج کر کے واپس بخارا آ گئے، لیکن محمد بخاری علم حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں رک گئے۔ آپ نے بخارا میں موجود ان تمام علماء سے علم حاصل کیا جو حدیث کے ماہر تھے۔ ان میں علامہ محمد یوسف بکندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن الاشس جیسے عظیم علماء شامل ہیں۔ علم کی پیاس اس قدر شدید تھی کہ آپ کا جی اس سے نہیں بھرا اور آپ نے دنیا کے دوسرے شہروں میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت بصرہ، کوفہ، دمشق، بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بلخ، مراؤ، نیشاپور اور مصر میں علم کا دورہ تھا۔ ان شہروں میں بہت بڑے بڑے مدرسے قائم تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے۔ اس وقت آج کی طرح کہیں آنا جانا آسان نہیں تھا، نہ گاڑیاں تھی نہ جہاز۔ لوگ مہینوں پیدل چلتے رہتے، سفر کی پریشانیاں سہتے، موسم کی گرمی، سردی، بھوک پیاس برداشت کرتے، راستے دشوار گزار اور پرخطر ہوتے تھے، لیکن آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہے۔ راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھر لیتے، لیکن اپنے ہم سفروں کو یہ حالت نہ بتاتے، نہ ان سے کچھ مانگتے۔ آپ نے شام، جزیرہ اور مصر کا سفر کیا، بصرہ کا 4 بار، کوفہ اور بغداد اتنی بار گئے کہ اس کی گنتی یاد ہی نہیں۔ آپ کے والد تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے ترکہ میں کچھ رقم چھوڑ دی، جو رقم آپ کے حصے میں آئی۔ آپ نے وہ رقم ایک صاحب کو دے دی تاکہ وہ اس سے کاروبار شروع کریں۔ وہ ہمیشہ کاروبار سے جو حصہ آپ کا ہوتا ادا کر دیتے۔ عمر بھر اسی کے سہارے معاشی ضروریات پوری کرتے رہے۔ انہوں نے کمانے کی فکر سے آزاد رہ کر خود کو حدیث کے علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔
آپ نے پوری عمر حدیث میں صرف کر دی، جسمانی صحت کی طرف بہت کم توجہ دی، یہاں تک کہ کئی روز بغیر کھائے گزر جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جسم کمزور اور دبلا پتلا سا تھا اور قد درمیانہ تھا۔ اللہ کے احکام سے خوب واقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بہت محبوب تھی۔ اپنی زندگی میں یہ خیال رکھتے کہ ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن محمد سیادنی کہتے ہیں، میں آپ کے مکان پر گیا، آپ اس وقت حدیث لکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہاں سے آپ کی لونڈی گزری، اس کا پیر لگا اور دوات الٹ گئی۔ آپ نے کہا، تم کیسے چلتی ہو؟ لونڈی نے جواب دیا، اگر راستہ ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ یہ سن کر امام محمد بخاری نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، جاؤ، میں نے تم کو آزاد کیا۔ کسی نے کہا، اے ابو عبداللہ، لونڈی نے تو آپ کو غصہ دلانے والی بات کہی تھی، لیکن آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ نے کہا، ہاں، میں نے اس کے سلوک پر اپنے نفس کو راضی کر لیا۔ چنانچہ آپ نے عمر بھر نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی پر ہنسے، نہ چغلی کھائی، نہ کسی کو دکھ دینے والی بات کہی۔ اسی احساس کے پیش نظر ایک دفعہ آپ نے ابو معاشر سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ بولے، آپ نے میرا کیا قصور کیا ہے جسے معاف کر دوں؟ امام بخاری نے کہا، دراصل ایک بار آپ درس دے رہے تھے، میں بھی اسی مجلس میں موجود تھا۔ درس دیتے ہوئے آپ بار بار اپنا سر اور ہاتھ ہلاتے تھے۔ آپ کی حالت دیکھ کر میں ہنس پڑا تھا۔ یہی میرا قصور ہے جو میں نے آپ کی ذات کے حوالے سے کیا ہے۔ ابو معاشر نے کہا، اچھا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ایک دفعہ آپ اقامت صلاۃ کی حالت میں تھے کہ بھیڑ آپ کے کپڑوں میں گھس گئی اور آپ کو کاٹنے لگی۔ آپ نے کوئی حرکت نہ کی، نہ اپنی جگہ سے ہلے، بلکہ بڑے اطمینان سے صلاۃ ادا کرتے رہے۔ جب فارغ ہو چکے تو کہنے لگے، ذرا دیکھنا یہ کیا چیز ہے جس نے مجھے دوران نماز ستایا؟ دیکھا تو بھیڑ تھی، جسم دیکھا تو اس پر 17 ڈنگ تھے۔ ایک بار آپ نے اپنا معمولی سا جھونپڑا تیار کیا تو اینٹیں اور گارا وغیرہ خود ہلا کر رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا، یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یہی کام آنے والا ہے۔ ایک بار آپ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی کو آپ کی داڑھی میں تنکا نظر آیا۔ اس آدمی نے یہ تنکا نکال کر فرش پر پھینک دیا۔ امام محمد بخاری کو یہ اچھا نہ لگا کہ تنکا مسجد کے فرش پر گرا رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس شخص کی توجہ کسی اور طرف ہے تو تنکا اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو اسے باہر پھینک دیا۔ امام محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے 25,000 قرض لیا اور پھر مدت تک ادا نہ کیا، حالانکہ آپ خود سخت ضرورت مند تھے۔ کسی نے کہا، آپ سختی سے مطالبہ کریں، وہ شخص آپ کی اتنی بڑی رقم ہڑپ کر گیا ہے۔ آپ نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرض دار کے ساتھ نرمی کا حکم دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حافظہ دیا تھا، بچپن ہی سے آپ جو سبق سنتے اسے لفظ بلفظ یاد کر لیتے۔ آپ کو بڑے بڑے علماء اپنی لکھی ہوئی کتابیں دیتے تاکہ ان کی غلطیاں نکال سکیں۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ محمد بخاری بصرہ کے اکثر مدرسوں میں جاتے، درس سنتے، لیکن لکھتے کچھ نہیں تھے، جبکہ دوسرے تمام طلبہ کچھ لکھ لیتے تھے۔ اسی طرح 16 دن گزر گئے۔ دوسرے طلبہ آپس میں کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ یہ طالب علم لکھتا ہی نہیں، اسے یاد کیسے ہوگا؟ آخر انہوں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا، اچھا، جو تم نے اتنے دنوں سے پڑھا ہے مجھے بتاؤ۔ طالب علم نے اپنی کتاب نکالی تو پتہ چلا کہ 15,000 حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ امام محمد بخاری نے یہ سب لفظ بلفظ زبانی سنا دی۔ آپ ایک بار بغداد گئے تو تمام شہر میں شور مچ گیا کہ محمد بن اسماعیل بخاری آئے ہیں۔ بغداد کے اہل علم نے آپ کی قوت حافظہ کا سن رکھا تھا۔ انہوں نے آپ کا امتحان لینا چاہا۔ اس مقصد کے لیے 10 علماء کا انتخاب کیا گیا۔ پہلے ایک عالم نے 10 حدیثیں اس طرح سنائیں کہ اس کے راویوں کے نام اور مضمون کو الٹ پلٹ کر دیا۔ دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح 10 علماء نے باری باری 10 حدیثیں لفظ، مضمون اور راوی کے نام عدل بدل کر کر سنائیں۔ ہر عالم آپ سے پوچھتا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ فرماتے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جو لوگ اس مجلس میں حاضر تھے انہوں نے سمجھا امام بخاری ہار گئے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔
جب محمد بن اسماعیل نے کہا کہ کیا آپ کے سوال ختم ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پہلے عالم کو مخاطب ہو کر کہا، آپ نے دراصل جو 10 احادیث سنائی ان کے اصل راویوں کی ترتیب اور مضمون یہ ہے۔ آپ نے ان کو عدل بدل کر یوں کر دیا تھا۔ اس طرح آپ ترتیب وار ہر عالم کی بیان کی ہوئی ہر حدیث کے بارے بتاتے گئے۔ سننے والے حیران رہ گئے اور علماء نے آپ کی ذہانت، علم اور حافظہ کا اقرار کر لیا۔ کسی غلط حدیث کا درست کرنا اتنا بڑا کام نہیں تھا جتنا بڑا کام یہ تھا کہ آپ نے علماء کی غلط حدیثوں کی تردید بھی یاد رکھی اور الفاظ بھی، اور بعد میں ان کی تصحیح بھی کر دی۔ اس طرح آپ سمرقند گئے تو وہاں کے علماء نے بھی آپ کا امتحان لیا اور آپ کامیاب ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے حدیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا جسے احادیث کی کتابوں میں سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ امام بخاری ایک بلند پایہ محدث تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اتنے اچھے اور صاف انداز سے پیش کیا کہ ان پر کسی بھی اہل علم کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حدیث کی کتاب کو قرآن کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ یوں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی بہت سے محدثین نے مجموعے ترتیب دے رکھے تھے جنہیں وہ اپنے درس میں پڑھ کر سنایا کرتے اور ان کے شاگرد انہیں دوسروں تک پہنچاتے، لیکن ان سب میں ہر قسم کی حدیثیں شامل تھیں۔ گو محدثین جب حدیث بیان کرتے تو اس قسم کی بھی واضح فرما دیتے، لیکن عوام جو حدیث کے فن اور علم سے ناواقف تھے وہ اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت امام محمد بن اسماعیل بخاری کے حصے میں لکھی تھی۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ ایسا مجموعہ ترتیب دیا جائے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہی لکھی جائیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے عملی جامہ پہنوا دیا۔ 216 یا 217 ہجری کو آپ نے صحیح بخاری کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 23 برس تھی۔ 16 سال لگاتار محنت کرتے رہے، تب کہیں جا کر یہ مجموعہ مرتب ہوا۔ اس مجموعے پر آپ نے 3 بار نظر ثانی کی۔ اس مجموعے میں کل 9082 حدیثیں ہیں۔ آپ نے صحیح بخاری کا زیادہ تر حصہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر لکھا۔ آپ ہر حدیث لکھنے سے پہلے اس کے ہر پہلو پر غور کرتے۔ جب اس میں کوئی نقص نظر نہ آتا تو پھر غسل کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے۔ اس دعا کا نام استخارہ ہے۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہو تو یا اللہ مجھے اسے کر گزرنے کی توفیق دے۔ دعا اور نماز کے بعد اگر حدیث کی صحت پر دل مطمئن ہو جاتا تو پھر اسے اپنے مجموعے میں شامل کر لیتے۔ اس مجموعے کو تیار کرنے کے بعد امام محمد اسماعیل بخاری نے بڑے بڑے محدثین کو دکھایا۔ سب نے غور سے اسے پڑھا، اس کی حدیثوں کی فن حدیث کے مطابق جانچ پڑتال کی۔ سب علماء نے تصدیق کی کہ یہ مجموعہ ہر طرح سے صحیح ہے۔ ان علماء حدیث میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہم کے علاوہ بہت سے علماء حدیث شامل ہیں۔ آپ نے جو احادیث صحیح بخاری میں شامل کی ان کے لیے ایسی سخت شرائط رکھی جن کا اہتمام نہ تو آپ سے پہلے کسی محدث نے کیا تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی محدث یہ معیار رکھ سکا۔ ان شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ سب راویان حدیث ثقہ ہوں، یعنی ان کی نیکی، سچائی، پرہیزگاری سب لوگوں میں مشہور ہو اور کبھی ان پر کسی جھوٹے یا بڑے گناہ کا الزام نہ آیا ہو۔ ان راویان حدیث کو گزشتہ اور حال کے تمام محدثین نے ثقہ قرار دیا ہو اور ان راویوں کا طبقہ اعلیٰ طبقہ کے راویوں سے ہو۔ سلسلہ روایت منقطع نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام بخاری کے سننے تک تمام راویوں کے نام موجود اور مشہور ہوں۔ اگر راوی حدثنا یا اخبرنا کی بجائے عن سے روایت کرے تو راوی کی اپنے استاد سے ملاقات ثابت ہو، یعنی اگر راوی یہ کہتا ہے کہ ہمیں بتایا یا ہمیں خبر دی کی بجائے کہے فلاں کہتے ہیں تو پھر یہ ثبوت موجود ہونا چاہیے کہ راوی نے اپنے استاد سے ملاقات کی تھی۔ حدیث کو دور حاضر کے محدثین تک سب نے صحیح قرار دیا ہو، حدیث کے متن میں کوئی خرابی موجود نہ ہو۔ راوی کی راوی سے ملاقات کا ثبوت تلاش کرنا، تمام راویوں کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس محنت کو آپ نے صرف اس لیے برداشت کیا
کہ اپنے رہنما اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحیح لوگوں تک پہنچا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ سے کوئی بات منسوب کی جس سے میں نے نہیں کہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام بخاری کو اس ارشاد نبوی کا کتنا پاس تھا اور آپ نے اس معاملے میں کتنی احتیاط برتی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے سنا کہ کسی شہر میں کوئی صاحب رہتے ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ یہ حدیث سننے کے لیے ان کے شہر پہنچے، حالانکہ وہ شہر بہت دور تھا اور سفر بھی بہت دشوار تھا۔ جب شہر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ صاحب جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ آپ جنگل کی طرف ان صاحب کا پتہ کرنے نکل گئے۔ وہ آدمی راستے میں آتا ہوا مل گیا۔ آپ نے اس سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس آدمی کے پیچھے پیچھے اس کا گھوڑا بھی تھا۔ امام محمد بخاری نے دیکھا کہ وہ شخص خالی جھولی گھوڑے کے سامنے پھیلاتا ہے اور گھوڑا اس کی طرف لپکتا ہے کہ شاید اس میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ آپ نے یہ دیکھا تو حدیث سنے بغیر واپس آ گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا، جو شخص بے زبان جانور سے دھوکہ کر سکتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مجھے ایسے آدمی سے حدیث روایت کرنا پسند نہیں۔ اپنے وطن سے طویل عرصہ باہر گزارنے کے بعد آپ وطن واپس آئے۔ آپ کے وطن میں آپ کے علم کی دھوم مچ چکی تھی۔ لوگ شہر سے 3 میل دور تک آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ ابھی بخارا میں آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ حاکم بخارا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو اور مجھے بخاری کا درس دیا کرو۔ آپ نے جواب دیا، میں علم لے کر امیروں کے دروازے پر نہیں جایا کرتا۔ تمہیں ضرورت ہے تو میرے حلقہ درس میں آ کر حدیث سنو۔ یہ سن کر امیر کو غصہ آ گیا اور آپ کو شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ آپ سمرقند کے ایک گاؤں خرتنگ چلے گئے۔ ابھی کچھ دن ہی وہاں ٹھہرے تھے کہ سمرقند کے لوگوں نے ایک قاصد بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ آپ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب گھوڑے پر پاؤں رکھا تو کمزوری محسوس کی۔ آپ گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ میں اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، اور پھر لیٹ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال سے 13 دن کم تھی۔ آپ ہفتہ کے روز عید الفطر کی رات فوت ہوئے۔ آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محبوب تھی کہ اکثر وصیت کرتے، مجھے 3 کپڑوں میں کفن دینا جن میں قمیض اور عمامہ نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی کفن تھا، چنانچہ 3 کپڑوں میں یہی کفن دیا گیا۔ عید کے دن صلاۃ ظہر کے بعد آپ کو خرتنگ میں دفن کر دیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔